اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. برزة محمد وآل بيت محمد صلوات. इस घर की बरकत के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। बीमारों की शिफायाबी के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بأمتي الحسن صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من
الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين سلام. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذن لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيحة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا
يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزل لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يا حميد بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق حسين عليه الصلاة والسلام باراللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ حدیث قصہ پڑھی گئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کا ثواب اہل خانہ کے مرحومین کی روح کو ارسال فرما ان کے درجات بلند فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما شافع امت مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل فرما کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما بیمار مومنین کو شفا کلی عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما مقامات مقدسہ خدا کی حفاظت فرما شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما ہمارے وارث حقیقی ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كريم الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب میرے آقا کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب میرے آقا کی مہربانی ہے۔ اور جتنی سانسوں نے لیا نام ان کا، جتنی سانسوں نے لیا نام ان کا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اور ادب پہ لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، ادب پہ لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں کہ سب ہوں پیش خدا، لیکن ہم سب ہوں روبروئے رسول۔ سب ہوں پیش خدا لیکن ہم سب ہوں روبروئے رسول۔ عزیزاً مکرم، آج کا یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام حضور کی بارگاہ میں جشن مولا غازی عباس آپ کا جشن منانے کے لیے آج یہاں پر اکٹھے ہیں۔ اور آج کا یہ پروگرام بہت ہی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ سجایا جناب مقام بھائی واجب احترام ملک علی حسن صاحب اور جناب محترم لالا محبوب علی صاحب، حافظ فیاض راجپوت صاحب، ملک بابر صاحب، ملک فیض راجپوت صاحب اور ملک اسد علی صاحب اور ملک رضا علی صاحب اور دیگر برادران نے مل کر حضور کی بارگاہ میں اس پروگرام کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے وقت کو سجا دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں، مال میں، جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس مولا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اس قریب اور رحیم مولا کی بارگاہ میں کہ تو رحیم ہے، تو قریب ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو رحیم ہے، تو قریب ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ مولا ہم پر بھی ہو تیرا کرم،
تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے کہ جس نے آفاق کو آسمانوں سے سجا رکھا ہے، آسمانوں کو تاروں سے سجا رکھا ہے، تاروں کو سفیدی سے سجا رکھا ہے، سفیدی کو روشنی سے سجا رکھا ہے، روشنی کو چمک سے سجا رکھا ہے، چمک کو کشی سے سجا رکھا ہے۔ ہم خدا کی کہ جس نے زمین کو انسان سے سجا رکھا ہے، انسان کو سورج سے سجا رکھا ہے، سورج کو سیرت سے سجا رکھا ہے، سیرت کو اخلاق سے سجا رکھا ہے، اخلاق کو ایمان سے سجا رکھا ہے، ایمان کو قرآن سے سجا رکھا ہے، قرآن کو صاحب قرآن سے سجا رکھا ہے، اور صاحب قرآن سے پوری کائنات کو سجا رکھا ہے۔ بے شک میں ہارا معاف اپنے حبیب تائیں پھڑ پھڑ کر بدار نکال دینے ہیرے دار مجھول ایک اٹھی مول پوا دینے تیری ذات کے دل کو دھمکارے عہدے والا کو پٹھائی پا دینے پاوے ہوئے استاد فرشتہ دا گل گلا دانے تو پا دینے کتے موتوں نو جلوہ لکھو کوئی نہیں کتے دور نو نیوے اپنے حبیب نو آپ میں
مالک ہستی میں تیرے حرف جلی سوچ رہا خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے حرف جلی سوچ رہا ہوں کئی برس بیت گئے مجھے تشت سخن میں مولا تو کیا ہے میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں مولا کیا ہے میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور آج اس محفل میں آج اس جشن میں جتنے بھی دوست احباب مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں میں تمام احباب کو ملک برادران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آئیے میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم محمد عمر نقیبی صاحب تشریف لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے تمام احباب جو درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ جن روایات کا مجھے حکم ہوا انہی سے آغاز کرتا ہوں تیری زندگی دا بٹن ہاتھ دے پاویں تاں کر دے پاویں ٹھاں کر دے تیری زندگی دا بٹن ہاتھ دے پاویں تاں کر دے پاویں ٹھاں کر دے تے تینوں واسطہ کر دے رب آکھے آئے امت نو بخشاں گا کملی والیاں کی گئی ہاں کر دے رب آکھے آئے امت نو بخشاں گا تے اسی نسل در نسل غلامیوں دے دساں کی ملیا انعام سانوں ایک ملیا دوارا سیدہ دا دوجا ملیا درود و سلام سانوں تے او دی آل دیتا بیدار رہیا ملے حسن حسین امام سنو شمس مہربانی
اس سونے دی جنہیں سمجھ لیا غلام سانو شمس مہربانی اس سونے دی جنہیں سمجھ لیا غلام سانو جہان سارا تو پھر لبھاوے مدینے ورگی فضا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در تینوں کتے دوسرا نہ مل سی اے بغض چھٹ دے کی نہ چھٹ دے علی دا دامن پکڑ لچنیا اسانو کر لی دے بچیاں دے ایمان دی بڑی پہچان جیڑا مولا علی نو نہیں مندا او بندہ نہیں شیطان اے بغض چھڑ دے کی نہ چھڑ دے علی دا دامن پکڑ لے چلیا علی دا دامن دے تو چھڑے سے علی دا دامن جے تو چھڑے سے خدا دے کردہ پتا نہ مل سی علی دا دامن جے تو چھڑے سے خدا دے کردہ پتا نہ مل سی خدا جے توفیق دے بندے جہان سارا تو چھان بھاوے خدا جے توفیق دے بندے جہان سارا تو چھان بھاوے ہزارہ کاری قرآن مل سر ہزارہ کاری قرآن مل سر پر کاری کربلا نہ مل سی ہزارہ کاری قرآن مل سر کاری کربلا نہ مل سی سے واسطے میرے بک نرالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے ایسے واسطے میرے بک نرالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے حسینین تو صدقے جاوا حسینین تو صدقے جاوا کی شان ناد سناوا کی شان ناد سناوا اے شہزادے آپ نبی نے پالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے جنہ کربل آن بسایا نانے دا دین بچایا
چڑھایا اے ہو سید شہر مدینے والے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے پنجے تن دے قصیدے پڑھنا میں بھی حیدر حیدر کرنا میں بھی حیدر حیدر کرنا تائیوں گھر وچ میرے نور جالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے ایسے واسطے میرے بخت نرالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے کربل والے پیر میرے رکھوالے نے عمران دی چل جئی جتی تو کائنات دی ہر شے وارا او دی شان چ فرق نہیں آ سکدے بھونکن مروان ہزاراں میرے ہاتھ وچ پولا لعنت دا تے میں مون کر دے مارا او دی شان گٹایا نہیں گٹدی او جتے پتر امام نوارا حسنین دا بابا میں تیری شان تو سجدے حسنین دا بابا میں تیری شان تو سجدے حسنین دا بابا میں تیری شان تو صدقے بخشے دا وسیلہ میں تیرے نام تو صدقے بخشے دا وسیلہ میں تیرے نام تو صدقے حسنین دا بابا میں تیری شان تو صدقے جیون تیرے حسنین صدا رہن بہارا جیون تیرے حسنین صدا رہن بہارا الفاظ نہیں کول کی میں شکر گزارا ہو جا بے میری جان تیری جان تو صدقے ہو جا بے میری جان تیری جان تو صدقے حسنین دا بابا میں تیری شان تو صدقے بخشے کام سیلا میں تیرے نام تو صدقے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے آج مولا غازی عباس کی جشن میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ مولا غازی عباس کا صدقہ سب کی دل کی نیک خواہشات مرادیں التجائیں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس محفل میں جتنے بھی دوست احباب تشریف لا چکے ہیں میں ایک مرتبہ پھر
جتنے بھی دوست احباب مہمان نگرامی تشریف لا چکے ہیں، میں تمام احباب کو ملک برادران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں سے پیتے ہیں سب پانی اسے دریا کہتے ہیں، جہاں سے پیتے ہیں سب پانی، جہاں سے پیتے ہیں سب پانی اسے دریا کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہو پانی اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہو پانی اسے عباس کہتے ہیں۔ سنیے گا جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، توجہ ہے تو کہتے ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، میرا شعر تھوڑا مشکل ہے لیکن مشکل کو شاہ مدد کریں گے، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کر جیت گیا یزید تھا حسین ہے، اب اس سے بڑھ کر جیت گیا، اب اس سے بڑھ کر جیت گیا، اب اس سے بڑھ کر جیت گیا، یزید تھا حسین ہے، بولو تو صحیح نہیں یار، یزید تھا حسین ہے، مل کے بولو ذرا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان میں، صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر بتا میں کتنے نام لوں، یہ جتنے باکمال ہیں سبھی کی سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین ہے، جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کر جیت گیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، حسین بن سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، ارے یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین یا علی یا علی یا علی، مل کے بولو سارے بولو، تیرے جیون صدا حسنین مولا، تیرے جیون صدا حسنین مولا، حسنین دے مولا حسین، تیرے جیون صدا حسنین مولا، تیرے جیون صدا حسنین، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، ہم کسی اور سے بڑا کیوں مانگے، ہمیں زہرا کے لال دیتے ہیں، مولا تیرے پترا دیا سے، باب الحوائد تیرا غازی عباس ہے، علمہ والا تیرا نور ہے، علمہ والا تیرا نور ہے، تیرے جیون صدا حسنین مولا، تیرے جیون صدا اور سے بلا کیوں مانگے، ہمیں زہرا کے لال دیتے ہیں، ہمیں زہرا کے لال دیتے ہیں۔ بلہے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب محترم محمد بلال نقیبی تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنے حاضری پیش کریں گے، تمام احباب درود پاک نظران سارے ادھر کر لینا تم اپنے حسن علی، یہ سارے پیسے ادھر کو کر دو۔
درود پاک بلند آواز سے پڑھیں۔ مبارکباد کے مستحق کے ملک برادران جنہوں نے خوبصورت ہمارے لیے آپ کے لیے بخشش کا سامان پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اہل بیت کی محبت میں، اور اگر وقت آخر بھی اہل بیت کی محبت میں ایک دفعہ مل کے درود پاک بلند آواز سے پڑھیں۔ پیسے سارے کٹھے کرو نا ادھر، اور ادھر لنگ کے یار پیسے کٹھے کر دو۔ محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، او بابا بی بی سیدانا حسنین دانا
ماشاءاللہ حاضری پیش کر رہی تھی جناب محترم محمد بلال شاپر اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سوچ میں مزید فرازی عطا فرمائے۔ عزیزاً مکرم، میں ایک پھر تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمامی احباب کو حضور کی محفل میں ملک برادران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نعرہ بلند کر لیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں گلہۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب قبلہ محترم مقام نہایت ہی واجب الاحترام جناب محترم علامہ غلام کاظم عوان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ تشریف لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کریں گے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے انہیں ایک پاسے کر لو اگلے پاسے بھی وہ آگے سے بھی کس جائز میں چھپا لوں کچھ آپ مبشر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اگر یہ بآواز بلند ہے تو آہستہ سی ایک صلوات پڑھیں۔ چونکہ جو برادر پہلے نعت خوانی فرما رہے تھے وہ اکیلے ہی نعت خوانی فرما رہے تھے اور آپ خاموش اس طرح سے تھے کہ جیسے آپ ہیں ہی نہیں، وہ ہیں اور ملک محبوب صاحب ہیں بس۔ تو جشن ہے، جشن میں خوش ہوا جاتا ہے۔ صلوات کھلے چہرے سے پڑھیں ایک مرتبہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، ساؤنڈ والا کون ہے؟ اس کی آواز بھی تھوڑا بڑھا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا
أبي الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صلوات بسم الله ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال معصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم العباس هو قمر بني هاشم صلوات شرازی صاحب تشریف لے آئے ہیں وقت کا احساس ہے مجھے بھی بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان اور شرازی صاحب کے درمیان حائل نہیں ہوگا نہیں پہلے ایسا ہے کہ وہ قصیدے پڑھیں گے تو وہ بعد میں پڑھیں گے قصیدے بہرحال میں جتنا آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے بھی بالکل تھوڑا پڑھوں گا آپ اپنے ذہنوں میں ایک مرتبہ یہ اندازہ کریں کہ آقا صاحب کتنا پڑھیں گے اور اس کو آپ گننا شروع کریں میں اس سے تھوڑا پڑھوں صلوات پڑھے گا محمد و اہل بیت محمد کے ذات مقدسہ تھوڑا جو ہے نا تھوڑی جی پاکٹ تیز بس ماشاءاللہ کون حسین اور کون عباس ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر بھی میں بات شروع کر رہا ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں گے اور میں بات ختم کر دوں گا جس کی پناہ میں دین ہو خواجہ اجمیری نے بھی یہ کہا دین است حسین دین پناہ است حسین جس کی پناہ میں دین ہو اسے حسین کہتے ہیں اور دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں یعنی جس کی پناہ میں پورا دین ہو وہ حسین ہے اور دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں لیجیے آپ نے خوبصورت وصول کیا اگلا جملہ دیتا ہوں جس کا لباس جس کے کپڑے رضوان جنت سلائی کریں نہیں جس کے کپڑے جنت کی ریت سلائی کرے اسے حسین کہتے ہیں جس کے کپڑے جنت کی مالکہ سلائی کرے اسے عباس کہتے ہیں جس کے کپڑے رضوان جنت سلائی کریں وہ حسین ہے اور جس کے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے جنت کی ملکہ سلائی کر کے جائیں اسے عباس کہتے ہیں چلیں خوبصورت جملہ آ گیا ہے جس کا جھولا
جبرائیل جھلائے وہ حسین ہوتا ہے، جس کا جھولا حسین جھلائے وہ عباس ہوتا ہے۔ حیدری حال، جس کا جھولا جبرائیل آ کے جھلانے میں فخر محسوس کرے وہ حسین ہے، اور جس کا جھولا پیار سے حسین جھلائے وہ عباس ہوتا ہے۔ اور عباس کون عباس؟ کہ جس نے علم رسول کو، بہت لمبی باتیں تھیں، اب میں نے چونکہ وعدہ کیا آپ سے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے اور میں ختم کر چکا ہوں گا۔ شاعری صاحب اس سے زیادہ اختصار تو نہیں ہو سکتا، آپ ظاہر آپ تو پڑھنے والے ہیں نا۔ کون عباس؟ جس نے علم رسول کو، علم مصطفیٰ کو اپنے نام کے ساتھ مختص کر دیا۔ اچھا شاید یہ بات تھوڑی سی مشکل تھی، یہ جو علم ہے یہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ لگاتے ہیں نا گھروں پہ، یہ علم شیعوں کا نہیں، یہ علم مصطفیٰ کا ہے، یہ علم میرے نبی کا علم ہے۔ اچھا بغیر دعویٰ کے تو، بغیر دلیل کے تو بات ہی مناسب نہیں ہوتی، اگر اجازت دے تو اس کی میں دلیل عرض کر دوں کہ یہ علم جو ہے یہ شیعوں کا علم نہیں، یہ علم نبی کا علم ہے، یہ علم مصطفیٰ کا علم ہے۔ اچھا جو اس کو نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم نے اسے منوانا ہے یہ مصطفیٰ کا علم ہے، میرے نبی کا علم، اس کی دلیل دیتا ہوں، اور دلیل بھی اپنی طرف سے نہیں، برادران کی طرف سے۔ اچھا ان کی طرف سے بھی جو کچھ علم کو نہیں مانتے، بہت سے مانتے ہیں، اور دلیل اس کی کہ رسول کا علم ہے یہ، اور دلیل کسی بہت بڑی کتاب سے بھی نہیں، اس کتاب سے جو ہر گھر میں موجود ہے۔ اچھا چلو ہر گھر میں کتاب اگر نہیں ہے، ختموں میں تو سارے جاتے ہیں نا، جاتے ہیں نا سارے ختموں میں، اور جب ختم پورا سج چکا ہوتا ہے دسترخوان اور سارے علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک مولانا صاحب درود تاج پڑھتے ہیں، اس کے دو جملے جو درود تاج پڑھتے ہیں، کون مصطفیٰ صاحب معراج و صاحب براق، پڑھیے درود تاج، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، کون مصطفیٰ؟ جو براق کا مالک ہے، جو تاج کا مالک ہے، جو براق کا مالک ہے، اور جو علم کا مالک ہے۔ یعنی صاحب تاج والبراق والعلم، یہ علم شیعوں کا نہیں ہے، یہ علم مصطفیٰ کا ہے، یہ علم مصطفیٰ کا ہے۔ اور یہ کون عباس؟ جو مصطفیٰ کے علم کو اپنے نام کے ساتھ مختص کرے، شیعت میں اسے عباس کہتے ہیں۔ حیدری بات کو ختم کر دیا میں نے، 6 مصرے ہیں، اب میرے مزاج سے واقف ہیں سارے سننے والے، مجھے شعر و شاعری نہ مجھے آتی ہے نہ مجھے یاد ہی ہوتے ہیں شعر، وہ آپ کو جی بھر کے نجم بھائی سنائیں گے۔ زمانہ طالب علمی میں ایک 6 مصرے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے مسدس کہتے ہیں یا اسے کیا کہتے ہیں، میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے شہید محسن نقوی کے، وہ سٹوڈنٹ دور میں یاد کیے تھے، وہ میں 4 شعبان کو پڑھتا ضرور ہوں۔ شہید محسن نقوی فرماتے ہیں، یہ لفظ ہے نا عباس، بس اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں، عباس عین بے الف سین،
6 مصرے ہیں، 6 مصرے ہیں، 4 حرف ہیں۔ عباس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ یہ شہید محسن نقوی کا ایک تخیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عباس، یہ کون کون سے حروف یعنی عین، بے، الف اور سین، یہ کہاں کہاں سے لیا اور پھر عباس بنا۔ وہ فرماتے ہیں چن لی خیال میں ازل سے علی کی عین۔ بات ختم کر رہا ہوں، یہ عباس کو ذہن میں رکھیے گا۔ چن لی خیال میں ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ الفاطمہ تو بضعت منی۔ چن لی خیال میں ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کا الف یہ سراپا ہے دلوں کا چین۔ یعنی عین، بے، الف اور سین ہے نا جی۔ چن لی خیال میں ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کا الف یہ سراپا ہے دلوں کا چین۔ وہ فرماتے ہیں والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین، یعنی حسین کے دل کی آواز۔ چن لی خیال میں ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کا الف یہ سراپا ہے دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین۔ شہید فرماتے ہیں ہر حرف یعنی عین، بے، الف اور سین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ بابو منید سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ بس ٹھہر جو بار محمد و آل محمد صلوات۔ یہ بندے یار ایڈی بڑی ہستی آئی ساڑھے کول پڑھن واسطے، انہاں سفر کر کے تو تساں میں چپ بیٹھے مفت جشن نہ سنو، کچھ ہلو جلو ہی صحیح۔ ہاں میں باویرن ممبر دین لگا تے انہاں دی سب تو پہلے اسا شکریہ ادا کرنے ہیں، ایڈے مصروف ٹائم چوں انہاں ساڑھے واسطے ٹائم کڈیا ہے۔ مالک انہاں دی حفاظت فرماوے، دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو۔ ہون تساں بے ونجو تو میں پیر کو ٹائم دے ماں درمیان اچ کروں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق دا نام بلند سارے چو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہیں علی دا نالے ختم قرآن دا ثوابے سارے چو حیدری، حیدری، باواز بلند صلوات۔ ہون توڑے سامنے قاری القصائد فخر سادات حاج الحرمین زوار بابا سید نجم الحسن شرازی صاحب خطاب فرمے سن بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ۔